سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں آج صبح ایک بس پر دہشت گردوں کے حملے میں 23 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر بجلی نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کے شعبے سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت نے سماجی تحفظ کے پروگرام کے تحت مستحق افراد کے اندراج کے لیے آخری تاریخ رواں ماہ کی 31 تاریخ تک بڑھا دی ہے۔ بھارتی وکلاء نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی حکومت فلسطین میں نسل کشی میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اور خواتین کی قومی سلیکشن کمیٹی نے ICC ویمنز T20 عالمی کرکٹ کپ کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں آج صبح ایک بس میں سوار مسافروں پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ دہشت گردوں نے بلوچستان میں دیگر متعدد جگہوں پر بھی بزدلانہ حملے کیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان حملوں کا مؤثر جواب دیا۔ اب تک 12 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس شفاقانہ واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ معصوم شہریوں کے انسانیت سوز قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بے گناہ افراد کا وحشیانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پاکستان اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے مقامی انتظامیہ کو لواحقین کے ساتھ مکمل تعاون اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطعاً قبول نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم مسافروں کو نشانہ بنا کر بربریت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور اس المناک سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بجلی سردار اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کے شعبے سے متعلقہ مسائل اور بجلی کے صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ملتان میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت 1 سال میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں بجلی چوری میں 40% تک کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ وابٹا پری پیڈ میٹر متعارف کروا رہا ہے تاکہ صارفین اپنی استطاعت کے مطابق بجلی استعمال کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخوں اور کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ متعلقہ قانون کو مد نظر رکھ کر اور تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لیتے ہوئے حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو صارفین کی شکایات
فوری اور مؤثر انداز میں حل کرنے اور صارفین کی سہولت اور شکایات کے مراکز کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ادھر سینٹ کا اجلاس کل شام 5 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ دونوں ایوان قانون سازی کے امور کے علاوہ قومی اہمیت کے امور پر بھی بحث کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی اسلام کے لیے عظیم قربانی کی یاد میں چہلم آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں سے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی 25ویں سب سے بڑی نمائش ITCN ایشیا کل ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی۔ 3 روزہ نمائش کا مقصد IT کی صنعت سے وابستہ سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ پاکستان کو دنیا میں ٹیکنالوجی کا ابھرتا ہوا مرکز بنایا جا سکے۔ نمائش سے $50 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ نمائش میں 750 اہم ملکی اور بین الاقوامی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آج تیسرا اور آخری دن ہے۔ بیرون ملک اور ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں عقیدت مند لاہور میں سالانہ عرس کی تقریبات میں شریک ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے آج لاہور میں عام تعطیل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے تیسرے پہر 3:30 بجے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ 4:05 پر بینجو نواز بلاول بیلجیم کی برسی کے موقع پر ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر حکومت نے سماجی تحفظ کے پروگرام کے تحت مستحق افراد کے اندراج کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے نادار افراد کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے اس پروگرام کا اعلان کیا ہے اور اس مقصد کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ مستحق افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اضلاع میں سماجی بہبود کے دفاتر میں اپنا اندراج کروائیں۔ بھارتی وکلا نے اسرائیل کو بھارتی ہتھیاروں کی برآمد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے اور بھارت اس نسل کشی میں مدد دے رہا ہے۔ بھارتی وکلا نے کہا کہ بھارت کو جنگی ہتھیار برآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک اور وکیل ایڈوکیٹ چندر ادسے سنگھ نے بھارت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے عالمی عدالت انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے پر اسرائیلی فوج کے دوران حراست تشدد کی تحقیقات کرے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ہیومن رائٹس واچ کی قائم مقام ڈائریکٹر بلقیس جرائے نے ایک بیان میں کہا کہ طبی عملے پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کی مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے اور ذمہ داروں کو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ ٹی وی کی معروف اداکارہ خالدہ ریاست کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1970 میں ڈرامہ سیریل نامدار سے کیا، تاہم انہیں حسینہ معین کی ڈرامہ سیریل بندش سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے مقبول ٹی وی ڈراموں اور طویل دورانیے کے کھیلوں میں ہاف پلیٹ، تعبیر، خلیج، پڑوسی، پناہ اور دشت تنہائی شامل ہیں۔ وہ 1996 میں آج ہی کے روز کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ خواتین کی قومی سلیکشن کمیٹی نے خواتین کی ICC T20 عالمی کپ 2024 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ عالمی کپ اس سال 3 سے 20 اکتوبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ فاطمہ ثنا ٹیم کی نئی کپتان ہوں گی۔ اسکواڈ کی باقی کھلاڑیوں میں عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، گل فیروزہ، ارم جاوید، منیبہ علی وکٹ کیپر، نشرہ سندھو، ندا ڈار، ہمائمہ سہیل، صدف شمس، سدرہ امین، سیدہ عروب شاہ، تسمیہ رباب اور طوبہ حسن شامل ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے جمعرات تک پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے ایک بیان کے مطابق اس دوران موسلا دھار بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے علاوہ مقامی ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اتھارٹی نے تمام متعلقہ حکام اور عوام کو تاکید کی ہے کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ اتھارٹی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے
جاننے اور اس حوالے سے بروقت اطلاعات کے حصول کے لیے موبائل ایپ پاک NDM میں ڈیزاسٹر الرٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوب مشرق اور زیریں سندھ اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور موسلادھار بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی اور کوئٹہ 33، گلگت 34، مری 23، سری نگر 31، جموں 34 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔